بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال ہی میں ہونے والے میانمار میں فوجی بغاوت نے نہ صرف وہاں پر حالیہ قائم ہونے والی آنگ سان سوچی کی حکومت پر قبضہ کر لیا ہے بلکہ ملک میں ایک افراتفری سی صورتحال کو بھی جنم دے دیا ہے۔ میانمار میں فوج کے اقتدار پر قابض ہونے کا واقعہ ایک ڈرامائی صورتحال اختیار کر چکا ہے، جہاں میانمار جمہوریت کی جانب گامزن تھا۔ فوج کے اقتدار پر قابض ہونے سے اس جنوب ایشیائی ملک میں فوجی جرنیلوں کی ملکی سیاست پر گرفت کی نشاندہی کا اندازہ بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ میانمار کی برطرف رہنما آنگ سان سوچی پر گھر میں غیر قانونی واکی ٹوکی یعنی وائرلیس سسٹم رکھنے کے مقدمے میں باضابطہ فرض جرم عائد کر دیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سوچی کے خلاف عائد کیے جانے والے الزامات کی زیادہ سے زیادہ سزا 2 سال کی ہے۔ چارج شیٹ کے مطابق یہ غیر رجسٹرڈ واکی ٹوکی سوچی کے باڈی گارڈز کے زیر استعمال تھے۔ سوچی کا فوجی بغاوت کے خلاف اور ملک میں جمہوریت کے نفاذ میں کیا کردار ہے، اور آنگ سان سوچی کی میانمار کی عوام کے دلوں میں کتنی گرفت ہے، اور فوج نے اس کے خلاف بغاوت کیوں کی؟ دنیا سوچی کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے، اور میانمار میں مسلمانوں کا قتل عام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ان تمام حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے میں ہوں علی حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو لیکس۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ سبسکرائب کے بٹن پر ہٹ کر کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ کوئی بھی انفارمیٹیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہونے پائے۔ ریوٹرز کے مطابق 75 سالہ آنگ سان سوچی نے میانمار میں 2015 میں ہونے والے عام انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد ملک میں 50 سال بعد سول حکومت قائم کی تھی۔ آنگ سان سوچی تحریک آزادی کے رہنما آنگ سان کی صاحبزادی ہیں۔ ان کے والد کو اس وقت قتل کر دیا گیا تھا جب سوچی کی عمر 2 سال تھی۔ انہوں نے اپنی جوانی کا بڑا حصہ ملک سے باہر گزارا۔ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں ان کی ملاقات برطانوی ماہر تعلیم مائیکل ایرس سے ہوئی، جنہوں نے ان کے ساتھ شادی کر لی۔ وہ 1988 میں میانمار واپس پہنچی، جو اس وقت ملک کا دارالحکومت تھا۔ ملک میں قیام کے دوران سوچی طلبہ مظاہروں میں شریک ہونے لگی، جو 1962 میں حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کرنے والی فوج کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ ممکن تھا کہ ایک اچھی مقررہ ہونے کے ناطے سوچی تحریک کی قیادت سنبھالنے کے لیے امیدوار بنتی، لیکن طلبہ کے مظاہروں کو کچل دیا گیا، ان کے قائدین کو قتل کر دیا گیا یا پھر وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ جلد ہی سوچی کو بھی ان کے خاندانی گھر میں نظر بند کر دیا گیا، جہاں وہ 2010 تک رہیں۔ اس دوران وقفے سے ان کی نظر بندی ختم بھی کی جاتی رہی۔ سوچی نے جمہوریت کی بحالی کے لیے تحریک کی قیادت کرنے کی خاطر میانمار میں قیام کا فیصلہ کیا۔ سوچی اپنی قید کے دنوں میں فوج پر سخت تنقید کرتی رہی، لیکن جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے والی شخصیت سے سیاست دان کے سفر کے بعد انہوں نے نہ صرف فوجی جرنیلوں کے ساتھ مل کر کام کیا بلکہ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ان کے کریک ڈاؤن کا دفاع بھی کیا، جس سے عالمی سطح پر ان کی ساکھ متاثر بھی ہوئی۔ نومبر 2020 میں میانمار میں ہونے والے عام انتخابات میں سوچی کی جماعت نے 476 میں سے 396 نشستیں حاصل کی تھی، جبکہ فوج کی حمایت یافتہ یونین سولیڈیریٹی اینڈ ڈپلومیٹ پارٹی نے صرف 33 نشستیں جیتی تھی۔ جو بائیڈن نے حالیہ ملٹری انٹرونشن کی وجہ سے میانمار کے فوجی جنرلز پر تازہ ترین پابندیاں عائد کر دی ہے، جس میں ان کے موجود تمام تر اثاثے جو امریکہ میں موجود تھے منجمد کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ امریکہ نے سوچی کی اور اس سے منسلک نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کے 5 مزید ممبرز کی جلد از جلد رہائی کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ دوسری جانب یوکے اور یورپی یونین نے بھی زور دیا ہے کہ میانمار میں فوجی اقتدار کو ختم کر کے دوبارہ جمہوری حکومت قائم کی جائے۔ نکی ایشیا کے مطابق ان تمام حالات کے باوجود فوج نے اعلان کیا ہے کہ وہ کم سے کم 1 سال تک ملک کا کنٹرول سنبھالے گی۔ ایک تجزیے کے مطابق جولائی 2021 میں من ہانگ الائنگ، جو وہاں کے موجودہ آرمی چیف ہے، 65 سال کے ہو گئے ہیں، جس کے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور یہی صحیح وقت تھا خود کو اقتدار میں باقی رکھنے کے لیے، کیونکہ ان کی یونین سولیڈیریٹی اینڈ ڈپلومیٹ پارٹی پچھلے الیکشن میں آنگ سان سوچی کے مقابلے میں بری طرح ناکام ہو چکی تھی۔ مارلیز سائمنز اینڈ ہنا بیچ کے دی نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والے ڈیٹیل آرٹیکل میں واضح کیا گیا کہ 1991 میں نوبل پیس ایوارڈ حاصل کرنے والی سوچی پر روہنگیا مسلمانوں پر کریک ڈاؤن میں خاموشی کا اور فوجی افسران کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی نسل کشی کا الزام بھی ہے۔
जिस की वजह से उनको यूएनओ की कोर्ट में जवाबदेही के लिए 2019 में तलब भी किया जा चुका है। म्यांमार एक बुत परस्त मुल्क है जिसमें 2017 में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की नस्लकशी करके हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था और तकरीबन 7.5 लाख मुसलमानों को बांग्लादेश फरार करने पर मजबूर कर दिया गया था। अब तक सूची के हक में मुजाहिरीन की कसीर तादाद सड़कों पर निकली हुई है क्योंकि म्यांमार में आंग सान सूची को एक खास मकाम हासिल है। सूची 2007 में होने वाले सफरून रेवोल्यूशन की बानी भी है जिसने 1962 से कायम डिक्टेटरशिप को तोड़कर म्यांमार में अवामी हुकूमत की बुनियाद कायम करने का सहरा भी अपने सर पर सजा लिया था। जबकि म्यांमार का मुसलमान सूची को अपना हीरो मानने से अब तक इनकारी है और दूसरी जानिब फ़ौज के हक़ में भी मुजाहिरीन जमा होना शुरू हो गए हैं जो म्यांमार में न सिर्फ अनारकी का सबब बनेंगे बल्कि सरमायादाराना निज़ाम ख़ास तौर पर अमेरिका को अपने अंदरूनी मामलात में मज़ीद मुदाखलत का मौका भी फराहम करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।